اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ظہر کی نماز کی تیاری کی، 4 رکعت سنت موقدہ گھر میں ادا کی وضو کے بعد۔ اس کے بعد مسجد میں جا کے 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیے، بیٹھے رہا، کچھ ذکر و اذکار کیا۔ اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے، جو بندہ بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ دوسری نماز کے آنے تک، جیسے ظہر کے بعد عصر اگر پڑھی ہے تو مغرب پڑھی ہے تو عشاء پڑھی ہے تو فجر، بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، اس دوران اگر بندے کو موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایسا ہے جس نے آیت الکرسی پڑھی۔ دوسری نماز کے آنے تک اگر موت آ جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ایک پاؤں اس کا دنیا میں اور دوسرا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، جس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں یاد ضرور کر لے، خود بھی یاد کرے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے ماتحت لوگ جو کام کرتے ہیں یا اپنے جاننے والے رشتہ دار ہیں یا مسلمان بھائی ہیں، سب کو خاص کر کے اس چیز کا میسج دے، پیغام دے کہ میرے بھائیوں، آیت الکرسی، آیت الکرسی قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ تمام یہ مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ماتحت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی تمام اللہ تعالیٰ کی صفات آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کو بار بار یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آسانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہر ٹائم ہوتی ہے۔ ہر مشکل سے مشکل کام میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ منٹوں میں سیکنڈوں میں دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے آیت الکرسی کو ضرور یاد کر لیں۔ تو میں نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وہاں بیٹھا رہا، پھر میں گھر میں آ گیا۔ گھر میں آ کے اب میں نے جو بقایا میری 2 سنت موقدہ رہتی ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو پڑھ لے، پہلے ظہر کی پوری نماز پڑھے پھر قضا پڑھ لے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں کوشش کریں ٹائم پہ ادا کرنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، دنیا میں ہمیں کوئی بھی میسیج آ جائے دنیا کا، مثال طور علاقے میں کسی کونسلر کا، کسی ذمہ دار کا، کسی وڈیرے کا، کسی سردار کا میسیج آ جائے، پیغام آ جائے، تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا میسیج صرف اذان ہے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، بتاتے ہیں کامیابی اس طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرف ہے، فلاح اس طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حمد و ثنا بھی ہے، نبی کے اوپر درود بھی ہے۔ تو یہ اذان کے اندر تمام الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اذان جب بھی سنیں غور سے سنیں، اس کا جواب دیں، اور کوشش کریں کہ اذان ملتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ اگر آپ کہیں بہت ہی زیادہ مصروف ہیں تو ٹھیک ہے، ٹائم نکالیں، اگر مصروف نہیں ہیں تو فوری نماز کی تیاری میں لگ جائیں، کیونکہ تمام نجاستوں سے پاک ہونا ہے، مسواک کرنی ہے، وضو کرنا ہے، 4-5 منٹ لگ جاتے ہیں، 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کوشش کریں جا کے نوافل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیں، مسجد قریب ہے تو مسجد میں 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو نوافل کہلاتی ہے وہ پڑھ لیں، اگر موقدہ ہے تو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فرض نماز پہلی صف میں فرشتے شامل ہوتے ہیں، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، فرشتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھو گے۔ اگر جماعت مل گئی تو جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا اجر و ثواب ہے، تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ زندگی کے لمحات جو ہیں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث بھی ہے، صحابہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کی کتنی وارنٹی دیتے ہو، کب تک آپ کو جو ہے نا وارنٹی اپنی زندگی کی؟ تو اس صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا، میں ایسے دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بائیں طرف یقین نہیں ہے کہ میری زندگی ہوگی یا موت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا 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 انوالو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے سامنے گھر سے نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گولی لگ گئی، چوٹ لگ گئی، موت آ گئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بیمار ہو گیا، موت آ گئی، بہت سارے بہانے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہاں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے رکھیں، پھر موت کی پرواہ نہیں ہے، بھلے موت آ جائے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہو، دین اسلام پہ پورے چل رہے ہو، پھر آپ کو ڈر نہیں ہے، پھر آپ کو اتنی تو فکر ہوگی نا، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہو، رکوع سجود پڑھ رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، بندے کو تھوڑا سا یقین ہوتا ہے کہ بالکل میری اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کچھ بھی نہیں کیا، دنیا میں ہی صرف کھانا پینا، جانوروں جیسی زندگی گزار لی، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا، نہ صبح اٹھنا کیسے ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، نہ اپنے نہ بیوی بچوں کو، نہ، تو میرے بھائیوں، زندگی کے مقصد کو سمجھو، صرف اتنا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی روح سے کیوں بخشا، ایک جانور کیوں نہیں بنا دیا، وہ بھی کوئی ایسا حرام جانور، کوئی چیر پھاڑ کرنے والا۔ سانپ سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں، جتنے بھی خطرناک جانور ہیں ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں انسان کی روح سے بخشا، پھر ایک جسم دیا انسان کا، صاف ستھرا جسم، آنکھیں دی، جسم دیا ہیں، کان دیے، بال دیے، پورا ایک مکمل جسم دیا۔ ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کے بارے میں پوچھو، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، صرف آکسیجن، سانس، یہ سانس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ کو آکسیجن کی کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے، ضرورت پڑے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا سانس، آکسیجن کتنی بڑی ضرورت ہے، کتنی بڑی قیمت ہے اس کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی، اولاد دی، مال دیا، پیسہ دیا، وہ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اپنا ٹائم نکالے، ٹائم نکالے، ٹائم نکالے۔ ہاں ٹھیک ہے، زندگی کی ضروریات کے مطابق بالکل بچوں پہ بھی توجہ دو، بیوی بچوں پہ، گھر والوں پہ، محلے پہ، سب پہ توجہ دو، لیکن سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، اس کے بعد دنیا ہے۔ دنیا جس نے پیدا ہی سب کچھ جس نے کیا، اس مالک کی بندگی میں آ جاؤ، سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ تو میرے بھائیوں، میں 2 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر کی ادا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ اپنے ملک، اپنے شہر کے وقت کے حساب سے، جس نماز کا ٹائم ہے، جس نماز کا ٹائم ہے، کہیں عصر کا ہے، کہیں مغرب کا ہے، کہیں عشاء کا ہے، کہیں فجر کا ہے، کہیں تہجد کا ہے، تو کہیں اشراق کا ہے، کہیں چاشت کا ہے، تو میرے بھائیوں، اپنے ملک، اپنے شہر کے وقت کے حساب سے نماز کو ٹائم پہ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جس کی نماز نکل گئی ہے وہ آدھا ٹائم میں پڑھ لیں، جس کی بالکل قضا ہو گئی ہے وہ قضا پڑھ لیں، جب بھی ٹائم ملے، رات میں پڑھ لیں، رات عشاء سے لے کے فجر تک ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، ظہر سے لے کے عصر تک ٹائم ہوتا ہے، فجر سورج نکلنے سے زوال سے پہلے تک ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، 2-3۔ تو ٹائم تو بہت ہے، لیکن بندہ ٹائم تو نکالے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ میں 2 رکعت سنت رسول موقدہ ادا کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی نمازیں ادا کرو۔ 2 رکعت سنت رسول موقدہ ظہر آج ادا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے مسلمان بھائیوں، میں نے یہ ظہر کی 2 رکعت سنت موقوتہ جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو اپنی بارگاہ الہی میں رکوع کو، قومے کو، سجدے کو، جلسے کو، قیام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ بھی اپنی نمازوں کو ٹائم پہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس روئے زمین کی بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔